فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ شاید یو ای کے اندر ان کی ایئر فورس ٹریننگ کے اندر انڈینز بھی اس کا حصہ جو ہے وہ بننے لگ جائیں. اور سعودی عرب جو ہے وہ تقریباً 17% آئل ریسورسز پورے کرتا ہے ہندوستان کے، اور تقریباً 32% LPG ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے. اور گزشتہ 6-7 برس سے مسلسل سعودی عرب کا اور ہندوستان کے درمیان جو ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، اس کو نام بھی دیا گیا ہے اسٹریٹجک ریلیشن شپ کا. لیکن ابھی یہ جو یو کے میں یہ سارے G7 کے ممالک بیٹھے ہیں، وہاں پہ انڈین پرائم منسٹر کا جانا بیٹھنا اس اے ہیوج سگنیفیکینس فار انڈیا ڈیولپمنٹ، کیونکہ انڈیا نے ریزسٹ کیا تھا BRI کو، سی پیک کو، اس کے خلاف بات کی، کھڑا ہوا. واقعی کچھ ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں کیا؟ نئے بلاکس بن رہے ہیں؟ یہ وہ موضوع ہے جس پر آج ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے. کئی ڈیولپمنٹس ہیں جو خطے میں ہو رہی ہیں، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی عربیہ اور نیو دہلی کے درمیان جو کنورجنس ہے وہ اسٹرینتھن ہو رہی ہے، اور اس کی ایک سیکیورٹی ڈائمینشن ایمرج ہو رہی ہے. ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی ٹائز مزید اسٹرینتھن ہوں گے. اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ سعودی عرب کا ایک 2030 کا اکنامک ویژن ہے، جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی 80% آئل پہ ڈپینڈنس ہے اس کو کم کر کے دیگر چیزوں پر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے انہیں انڈیا کی مارکیٹس جو ہیں وہ بہت اہم لگتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے جو اسٹریٹجک بات ہے وہ اور بھی زیادہ اہم ہے. اسٹریٹجک بات یہ ہے کہ پوری عرب ورلڈ کی جو اس وقت پالیٹکس ہے وہ ڈرائیو ہو رہی ہے ایران کے خوف سے اور ٹرکی کے چینجنگ کمپلیکشن سے. جی، پاکستان کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہمیں تھوڑا پیچھے جا کے دیکھنی پڑے گی. آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی تعلقات میں تلخی ہوئی تھی، اس کے بعد جنرل باجوہ تشریف لے گئے تھے، لیکن وہ اس طرح کا ڈیمیج کنٹرول نہیں ہو سکا تعلقات میں جو سمجھا جا رہا تھا کہ ہوگا. اور پھر پاکستان کی جو ایک ٹرکی اور ملیشیا کی طرف ایک اسٹیپ پاکستان نے لیا تھا، اس کو بھی نہیں بہت اچھی طرح سے دیکھا گیا تھا سعودی عرب میں. اچھا، ایک اور اس میں جو اہم سوال پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر محیط پیرزا صاحب، وہ یہ کہ کیا انڈیا پاکستان کا متبادل ہو سکتا ہے عرب ممالک کے لیے؟ اور سعودی عرب جو ہے وہ تقریباً 17% آئل ریسورسز پورے کرتا ہے ہندوستان کی، اور تقریباً 32% LPG ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے. اور گزشتہ 6-7 برس سے مسلسل سعودی عرب کا اور ہندوستان کے درمیان جو ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، اس کو نام بھی دیا گیا ہے اسٹریٹجک ریلیشن شپ کا. اس میں اضافہ جو ہے ہو رہا ہے، ایک اکنامک ڈیپینڈنس ہے. پھر سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کا بہت قریب اتحادی ہے، اور ہندوستان کا بھی ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہا ہے. اور اب اسرائیل کے ساتھ بھی چونکہ یہ انڈر پریشر ہے GCC کنٹریز فار ویریس ریزنز، ایران کی وجہ سے کچھ اپنے مونارکیکل ماڈل کو کنٹینیو کرنے کے لیے، تو وہاں پر بھی ایک ریلیشن شپ ہم ڈیولپ ہوتے دیکھ رہے ہیں جس میں خاصی قربت ہے. بڑا زبردست قسم کا اسٹریٹجک ریلیشن شپ GCC کنٹریز اور ہندوستان کے درمیان میں ڈیولپ ہو رہا ہے. اور ہم نے پاکستان میں ایک بہت بڑا پیراڈائم کھڑا کیا ہوا ہے اپنے آپ کو کنونس کرنے کے لیے کہ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ سعودی عرب وغیرہ کے ساتھ پیورلی مذہبی تھا، اور ان کی ہم پہ کوئی خاص ڈیپینڈنس ہے، ہمارے ٹروپس ان کا ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یہ صحیح ہے کہ انہوں نے اس قسم کی ریلائنس پاس میں دیکھی ہے. اب تک تو صورتحال یہ تھی کہ UAE کے اندر جتنی بھی ان کی ایئر فورس کی ٹریننگ ہے ان GCC کنٹریز میں، وہ پاکستانی فورسز یا پاکستانی ایکس پائلٹس اور ٹرینرز ہیں. اب فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ شاید UAE کے اندر ان کی ایئر فورس ٹریننگ کے اندر انڈینز بھی اس کا حصہ جو ہے وہ بننے لگ جائیں. پاکستان انڈیا کی زیرو سم گیم کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو اس کی کاسٹ ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے، اور اس کی جو کاسٹ بن رہی ہے کیا انڈیا اس کو اس وقت اپنے فائدے میں استعمال کر رہا ہے. یہ میری سبمیشن ہے. بڑا آگسٹ پینل ہے آپ کے سامنے. میں تو یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں نا کہ یہ جو چینجنگ ڈپلومیٹک فٹ ورک اس وقت آپ کو خطے میں نظر آ رہا ہے، اس کے پاکستان پہ نیگیٹو اثرات ہوں گے اگر پاکستان اپنی اسٹریٹجی تبدیل نہیں کرتا. اور میں آخری سوال آپ لوگوں کے ساتھ چھوڑے جاتی ہوں. ہمارے بہت خراب تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ، جنگیں لڑ چکے ہیں انڈیا کے ساتھ. جو انڈیا کشمیر میں کہہ رہا ہے ہم اس کو نسل کشی کہتے ہیں، وہ نسل کشی ہے، لیکن ہمارے پھر بھی سفارتی تعلقات تو ہیں نا انڈیا کے ساتھ. یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. اور اگر دیکھا جائے تو جو اس وقت انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہیں، ان کا G7 کے جو UK میں ابھی اجلاس ہو رہا ہے اس میں بولنا، وہاں پہ آسٹریلیا بھی ہے کیا ہے، وہاں ساؤتھ کوریا بھی ہے، وہاں ساؤتھ افریقہ کو بھی بلایا گیا ایز اے گیسٹ کنٹریز. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ پہلے بھی انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کو بلایا تھا جب یہ سمٹ فرانس میں ہوئی تھی، اور اس وقت فرانس نے
अपनी इस कैपेसिटी में बुलाया था कि एज ए गेस्ट बुलाया था, और उस वक्त जो इश्यूज थे उसमें क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी, ओशंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही थी। अभी भी ये इजलास जो है 2020 में तो ऑब्वियसली कोविड की सिचुएशन थी, लेकिन अभी ये जो यूके में ये सारे G7 के ममालिक बैठे हैं, वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जाना बैठना इस ह्यूज सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। पाकिस्तान में तो ये डिस्कस नहीं हो रहा और ना पाकिस्तान के टीवी ने इसको कोई कवरेज दी है, लेकिन मेरा ख्याल है कवरेज देनी चाहिए थी और बात करनी चाहिए थी कि वहां पे नरेंद्र मोदी क्या बात कर रहे हैं और ये खित्ते को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, इंडिया की क्या पोजीशन है। इंडिया को समझना चाहिए, जितना ज्यादा आप अच्छा बेहतर समझेंगे उतनी ज्यादा आपको पता चलेगा। वहां पे नरेंद्र मोदी ने जो ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया है वो है वन अर्थ वन हेल्थ। ऑब्वियसली कोरोना का टाइम है तो ये एक मैसेज तो बनता था कि इस तरह की जो पोजीशन है वो बनता था, और उन्होंने ये बात की। वहां पे जो मोटी मोटी, वैसे तो उन्होंने काफी वहां पे बात करनी है नरेंद्र मोदी ने, और जो मैंने देखा था उनकी जो पोजीशन है वहां पे जो 3 सेशंस में उन्होंने बात करनी है, कुछ पे कर ली है, कुछ में करनी है। और 3 जो सेशंस हैं उनमें जो उनको बुलाया गया है उसमें बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर एक सेशन है, बिल्डिंग बैक टुगेदर एक सेशन है, एंड बिल्डिंग बैक ग्रीनर, ये 3 सेशंस हैं। और ये जो बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर है इसमें तो आपने देखा होगा कि वो जो $40 ट्रिलियन का पैकेज है उसमें ऑब्वियसली इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द प्लान विद दैट। बिल्डिंग बैक टुगेदर भी, और जो बिल्डिंग बैक ग्रीनर है उसमें ऑब्वियसली नई इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, और अमेरिका समझता है अलॉन्ग विद G7 कंट्रीज के हमें किस तरह एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश करने हैं। लेकिन मेरा जो टॉपिक है कि वो नरेंद्र मोदी ने वहां पे क्या बात की, इसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हमें जो एम्फसाइज किया कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंट सोसाइटीज जो है वो हमें फ्यूचर पेंडेमिक से बचा सकती है। ये आप देखें, ये बेसिकली एक तो सबको सूट भी करता है ये चीज का। अभी देखें 400 खरब का जो पैकेज इस तरह पूरी दुनिया ने, ये G7 ने निकाला है, ये बेसिकली तो काउंटर तो चाइना को करना है, लेकिन नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक एंड ट्रांसपेरेंट सोसाइटीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब डेमोक्रेटिक एंड रिस्पॉन्सिबल सोसाइटीज, इट मींस कि वो चाइना को बीच में से निकाल रहे हैं, चाइना को टारगेट कर रहे हैं। और ऑब्वियसली ये जो नया अभी ये $40 ट्रिलियन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पैकेज अमेरिका और जो बाकी ममालिक इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इंडिया इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस एंटायर डेवलपमेंट, क्योंकि इंडिया ने रेजिस्ट किया था BRI को, CPEC को, इसके खिलाफ बात की, खड़ा हुआ, तो ऑब्वियसली उसको ये चीजें तो अब मिलेंगी। सो